ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ کرن راجپوت۔ آج میں جس شخصیت کا انٹرویو کرنے آئی ہوں، ویسے تو ان کے بارے میں کہنے کو ایک پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے، لیکن وقت کی کمی اور مصروفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اتنا ہی کہوں گی کہ بہترین شخصیت کے مالک، لاجواب انداز بیاں، دھیما لہجہ، طبیعت میں انکساری اور ہنسمکھ ہونے کے ساتھ محنتی اور قابل بھی بہت ہیں۔ جی ہاں ناظرین، میں بات کر رہی ہوں ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی رحمت اللہ شیخ صاحب کی، جن کی کاوشوں اور محنت کی وجہ سے بلدیہ شرکی کی قسمت بدل گئی ہے۔ آج ہم ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور کچھ چیدہ سوال جو بہت ضروری ہیں، جو انہوں نے کام کیے ہیں، اس حوالے سے ہم ان سے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم شیخ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا کرم۔ جی، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ اچھا شیخ صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے کام کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ بلدیہ شرکی میں جو آپ نے کام کروائے ہیں، ایک تو اس کی تفصیلات بنائیں، اور ان کام کے درمیان ایسا کبھی ہوا ہے کہ کہیں آپ کو ہیڈلز، کہیں مشکلات درپیش آ رہی ہوں، تو اس حوالے سے بھی سر ہمیں بتائیے گا۔ دیکھیں، کام تو ہمارا چلتا رہتا ہے، ہمیشہ کنٹینیو رہا ہے، کبھی بند نہیں ہوا، ابھی بھی کام چل رہا ہے مختلف جگہوں پہ۔ کہیں کو پارک بن رہا ہے، کہیں کو لائبریری بنی ہے، کہیں کو گلیوں میں پیورس چل رہے ہیں، اسٹریٹ لائٹ کا کام بڑا زور و شور سے جاری ہے۔ ہرڈلس تو مختلف پرابلمس ہوتے ہیں، وہ آتے رہتے ہیں مختلف جگہوں پہ، لیکن ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے کہ پرابلم آ رہے ہیں تو ہم جا کے بیٹھ جائیں، نہیں، ان کو فیس کرنا ہوتا ہے، سالوشن نکالنا ہوتا ہے، اور پھر جا کے اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں یا اس کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ تو ڈیولپمنٹ کا کام، مینٹیننس کا کام بڑے روڈس نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے ہماری فنڈس کی جو فائنینشیل سورس ہے اتنا بڑا نہیں ہے کہ ہم بہت بڑے کلومیٹرز میں جو ہے بڑی روڈیں اور شاہراہیں یہ بنائیں۔ ہمارا زیادہ تر جو ڈومین ہے، فنکشن ہے، وہ انٹرنل یوسیز کے جو اندرونی گلیاں اور یہ ہوتی ہیں، اس کو ہم جو ہے نا وہ کرتے ہیں کہ وہ جتنے ہو سکے وہ، کیونکہ لوگ رہتے بھی اندر ہیں، گھروں میں رہتے ہیں، محلوں میں رہتے ہیں، اگر وہاں ان کو وہ فیسلٹی نہیں دی جائے، میونسپل سروسز نہیں پرووائڈ کی جائے گی تو وہ تکلیفوں میں ہوں گے۔ تو کوشش رہی ہے کہ پہلے بھی 2 مہینے پہلے ایک بڑا کام کیا تھا، اور ہر یوسی میں بلا تفریق، بلا کسی اس کے ہم نے ڈیولپمنٹ کے کام کرا ہے، مختلف روڈز بنائے، شاہراہیں بنائی، آپ نے دیکھی ہوں گی، اپنی میڈیا کی پوری آنکھ دیکھ رہی تھی مجھے۔ اور ابھی انشاءاللہ یہ جو بارشیں ہوئی ہیں اس میں بڑی کافی جو ہے نا وہ سچویشن خراب ہے اندرونی گلیوں کی، یوسیز کی اور ان کی، تو ہم انشاءاللہ کچھ دنوں میں بڑا فوکس کیا ہے میں نے، خاص طور پہ اندرونی گلیوں کو جہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں اور ان کے حالات بہت خراب ہیں، روڈوں کی ایسی کنڈیشن ہے کہ جہاں پہ گاڑی تو کیا چلنا دشوار ہے۔ تو ہم انشاءاللہ عنقریب جو ہے نا وہ ان پہ کام شروع کرا دیں گے۔ جو گلیاں ہیں وہ آئی تھنک 1 ہفتے کے اندر اندر آپ دیکھیں گی کہ ہر یوسی میں آپ کو کام ہوتا ہوا ملے گا۔ اچھا سر، کیا وجہ ہے کہ ہر سال ہی بارشیں ہوتی ہیں اور ہر سال آپ بے تحاشا کام ہر ڈی ایم سی میں اور جگہوں پہ دکھنے کو ملتا ہے، اس کے باوجود بھی جب بھی بارش ہوتی ہے تو پانی کھڑا رہتا ہے اور بہت تباہ کاری جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے؟ تو اس کا کیا ریزن ہے سر؟ پراپر کام نہیں ہو رہا ہوتا یا فنڈز ذرا کم لگائے جا رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں ابھی اس دفعہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مونسون سے بیفور گورنمنٹ لیول پہ، ہائر لیول پہ سی ایم صاحب کی سربراہی میں ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی، بہت بڑا ٹاسک فورس ایسے فورس بنائی گئی، مختلف قسم کی جو ہے ڈپارٹمنٹس کو مختلف ذمہ داریاں دی گئی، ان میں ہم بھی شامل ہیں، اور نالوں پہ بہت اچھا کام ہوا۔ اگر نالوں پہ اس طرح سے کام نہ ہوتا تو اتنی بارش جو 2 مہینے کنٹینیو چلی ہے تو کراچی میں یہ حال نہ ہوتا۔ آپ نے دیکھا ڈی ایم سی ایسٹ کی میں بات کر رہا ہوں، ڈی ایم سی ایسٹ میں جتنی بارش ہو رہی تھی، آپ ودن 3 آورس آپ دیکھ رہے تھے کہ کہیں پہ بھی کوئی پرابلم آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا کہ یہاں پہ پانی کھڑا ہے یا یہاں پہ کوئی بارش کی وجہ سے ٹریفک کا ہنڈرنس ہے یا لوگ پریشان ہیں، ایسا کوئی ایشو نہیں ہوا۔ اور رہا سوال یہ کہ بارش ہونے سے ضرور یہ ہے کنٹینیو 2 مہینے بارش چلی ہے تو ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جو پانی ویسے ہی جو ہے نا روڈوں کا دشمن ہے، وہ جیسے ہی پانی کھڑا ہوگا روڈوں پہ کافی عرصے تک، تو ظاہری بات ہے یہ تھوڑا ڈیمیجز ہوتی ہیں، پیچ ورکس ہوتے ہیں، وہ ساری صورتحال ایسی آ جاتی ہیں۔
تو اس سال آپ نے دیکھا ہوگا لاسٹ اس مونسون کی بنسبت بڑا اچھا کام ہوا، اور ہر فورم پہ ہوا. سالڈ ویسٹ نے کیا، کے ایم سی نے کیا، لوکل گورنمنٹ پروجیکٹ نے کیا، کے ڈی اے نے کیا، ہم نے کیا، سب نے مل کے کام کیا. اور اس کا رزلٹ یہ تھا کہ کہیں کوئی اتنا پرابلم، خاص طور پہ میں اپنی ڈی ایم سی کی بات کر رہا ہوں. تو ڈی ایم سی میں تو میں پرسنلی خود ہی وزٹ کرتا تھا، اور پورا دن جو ہے نا فیلڈ میں دن رات فیلڈ میں رہ کے میں نے مجھے نظر نہیں آیا کہ کہیں پہ کوئی ٹریفک کا بھی کوئی پرابلم ہوا. جی اچھا سر، بی اینڈ آر ایم اینڈ ڈی کی کارکردگی سے جو بیسڈ ہے کسی بھی ڈی ایم سی کی، اس کی کارکردگی سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں اور مزید کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں بہتری کی کوئی راہ نکل سکتی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے، آپ کو جو میں نے ذکر ابھی سارا کیا وہ سارا انہی چیزوں کا ہے کہ روڈ اگر بناتا ہے تو وہ ظاہر بات ہے بی اینڈ آر ڈپارٹمنٹ بناتا ہے، اگر لائٹیں لگتی ہیں تو وہ ایم این ڈی ڈپارٹمنٹ لگاتی ہے. اس وقت آپ دیکھیں بی اینڈ آر سے زیادہ خاص طور پہ پارکس ڈپارٹمنٹ اور لائٹس کا کام ہر یو سی میں زوروں شوروں سے جاری ہے، اور ڈیلی کی بنیادوں پہ ہر یو سی میں کام ہو رہا ہے. نئی میں نے لائٹیں لگانا شروع کی، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو ہمیں وہ جو ان کی انرجی کنزمپشن ہے وہ کم ہوگی. اٹ مینس اگر انرجی کنزمپشن کم ہوگی تو ہمارا جو سورس ہے، جو اس پہ خرچ ہوتا ہے، جو ایکسپینڈیچر لگتا ہے، اس پہ جو بجلی کا بل آتا ہے وہ آٹومیٹیکلی کم ہو جائے گا. اس کی بجلی کے کم ہونے سے اس پیسے سے ہم ڈیولپمنٹ کرا سکتے ہیں. تو میں نے کوشش کی ہے کہ پرانی لائٹوں کو ختم کر کے، جیسے دنیا میں ایل ای ڈی متعارف کرائی گئی ہے، تو ہم نے اپنی علاقوں میں ایل ای ڈی لگانا شروع کر دی ہے. پچھلے 3 مہینے سے دیکھا آپ نے اباؤٹ 4000 کے قریب میں نے اسٹریٹ لائٹ لگائی ہیں جو ایل ای ڈی کے ٹائپ. جی اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ بلدیہ شرقی کا جو ریونیو ہے وہ سالانہ کتنا جنریٹ ہو جاتا ہے، اور آپ کے دور میں ریونیو کی کیا صورتحال رہی ہے؟ ریونیو آؤٹ سورس جو آن سورس ہے ہمارا، وہ ماشاءاللہ اچھا ہے. اس میں دیکھیں ہمارے مختلف قسم کے ٹیکس ہیں جو لگائے جاتے ہیں. ٹریڈ لائسنس ٹیکس ہے، اور بلڈنگ مٹیریل پہ ہے، اور میجر سورس جو ایڈورٹائزمنٹ ہے اس کا ہمیں ریونیو ملتا ہے. تو اس سے ہماری اچھی خاصی جو ہے نا انکم ہو جاتی ہے، جس سے ہم اپنا پورا سال جو ہے نا یہ ڈیولپمنٹ کے کام اسی سے کراتے ہیں. باقی جو ہمیں اوزیٹی ملتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، جو گورنمنٹ کی طرف سے آتی ہے، وہ ہماری تنخواہوں میں چلی جاتی ہیں. جتنی اوزیٹی ہے اتنی ہماری تنخواہیں ہیں. جو باقی کام ہو رہا ہے وہ ہمارے اپنے آن سورس سے ہو رہا ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی محنت کر رہے ہیں جس سے ریکوری بڑھانے کی. تو ریکوری جو لاسٹ ایئر تھی ماشاءاللہ اس کے مقابلے میں اس دفعہ تقریباً ڈبل ہو گئی ہے جو ہم نے کی ہے. لاسٹ جتنی ریکوری تھی اس کو ہم نے انہانس کیا، اور کچھ اس میں کچھ چینجز لائے، کچھ تھوڑی میری اپنی نظر ثانی بھی اس پہ ہوئی، تو اس کو میں نے تھوڑا ریکوری کو انہانس کیا ہے. تو اس دفعہ تھوڑی ان سے ڈبل ریکوری ہوئی ہے. اچھا سر، ٹینٹ سٹی کے حوالے سے اس کی صورتحال بتائیں. آپ نے ماشاءاللہ بہت کام کیا، بہت ایکٹیو رہے، بہت آپ دکھ رہے میڈیا پہ. ایک تو یہ بتائیے گا کہ ٹینٹ سٹی کے ابھی جو معاملات ہیں اور لوگ واپس کتنے جا چکے ہیں، اور جو آپ نے وہاں پہ جو ساری چیزیں جو کارکردگی تھی جو اسپانسر کی تھی وہ کون سی کمپنیز تھی، چیدہ ان کا کچھ بتائیے گا. اور دوسرا یہ کہ پیچھے کتنے لوگ رہ گئے اور کتنے لوگ واپس جا چکے ہیں، اور ابھی اس کے اوپر کام کرنا مزید ہے یا تقریباً؟ دیکھیں فلڈ افیکٹیز ابھی ایسٹ میں تو آئی تھنک اتنے نہیں رہے، جتنے بھی تھے یہاں سے نکل کے گئے. اور رضاک آباد میں ملیر میں جو ہے نا وہ ٹینٹ سٹی ہوا، وہاں چلے گئے. اور کچھ لوگ ایسے تھے جو ٹینٹ سٹی میں نہیں جانا چاہ رہے تھے، اور اپنی رضامندی سے، اپنی رائے سے وہ گاؤں کو جانا چاہتے تھے. تو ہم نے ان کو ٹرانسپورٹ کر کے دے دی یہاں سے، اور کچھ راشن ان کے ہاتھ میں دے دیا تاکہ بیچارے یہ جب جائیں گے وہاں تو جس صورتحال میں ہوں گے، ان کے گھر بھی ٹوٹے ہوئے ہوں گے، کوئی چیز نہیں ہوگی. تو ہم نے کچھ راشن ان کے حوالے کر دیا تھا، اور یہاں سے ٹرانسپورٹ کر کے ان کو واپس بھجوا دیا. اب ایسٹ میں اگر ہیں تو کوئی تھوڑے لوگ ہوں گے اور جن کو ضرورت نہیں ہے کسی کی. باقی جو کھانا ہے وہ یہ ہے وہ ہم دے رہے ہیں. اب آپ نے پوچھا ہے کسی نے اسپانسر کیا ہے، تو کھانے میں ہمارے ساتھ دعوت اسلامی تھی، سیلانی والے تھے، جے ٹی سی کام کر رہا تھا، اور اس کے ساتھ میرے اپنے جو وہ تھے. کچھ ہم نے کیمپ لگائی تھی، کچھ کار خیر میں جو لوگ کام کرتے تھے
ہمارے ساتھ سندھ شیخ ویلفیئر ایسوسیشن جو میری اپنی ویلفیئر ایسوسیشن ہے جس میں وائس پریزیڈنٹ بھی ہوں وہاں پہ، تو وہ بڑا بہتر کام کر رہی تھی. میڈیکل سہولیات یہ وہ ساری ان کی طرف سے تھی، اور ہم باقی چیزیں جو کھانے پینے کے علاوہ ان کی باقی جو زندگی کی ضروریات تھی وہ ہم ان کو پہنچا رہے تھے. تو مختلف لوگ ہیں جو کار خیر میں کام کر رہے تھے، وہ ہمیں چیزیں وہ دے رہے تھے، ہم آگے پہنچا رہے تھے جو اپنے سے ہو سکا. اس میں ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ کے فنڈ سے کوئی ایک سنگل پینی بھی اس میں استعمال ہوتی ہے. جی اچھا شیخ صاحب، یوں تو سیلاب متاثرین واپس اپنی مرضی سے گئے ہیں، لیکن اب جس طرح ٹھنڈ آگے آ رہی ہے اور ابھی سننے میں آیا کہ پانی پوری طرح نہیں ختم ہوا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ فیصلہ صحیح تھا یا آپ لوگ پابند نہیں تھے ان کو روکنے کے؟ یہ تو ایک سمجھ میں آتی ہے نہیں بات. دیکھیں، وہ لوگ جا رہے ہیں جن کے ہاں سے پانی نکل گیا ہے. نکل گیا. نکل گیا اب، لیکن پانی نکل گیا، ضرورت تو ان کو ریہیبلیٹیشن کی تو ضرورت ہے وہاں پہ نا. دیکھو ان کے گھر اجڑ گئے، سب کچھ اجڑ گیا. ابھی ٹھنڈ آ گئی ہے، بلکہ جی. یہ کراچی میں نہیں ہے، تو ادھر تو بالکل ونٹر سیزن اسٹارٹ ہو گیا ہے. وہاں پہ ان کو گرم کپڑوں کی ضرورت ہے، کمبل کی ضرورت ہے. جو ہم آج بھی، ابھی بھی میں نے ایک ٹرک جو ہے نا وہ بھیجا تھا ادھر اپنا یہ جوئی کی سائڈ پہ، تو وہاں پہ جو ہے ابھی بھی ضرورت ہے گرم کپڑوں کی، کھانے کی. لوگ ہیں جن کو قرض کیا جا سکتا ہے ابھی بھی وہاں پہ. سر یہ بتائیے گا انکروچمنٹ کے حوالے سے، جس طرح بلدیہ شرقی میں انکروچمنٹ بڑھتی جا رہی ہے، اس کے سدباب کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ سر اس میں کہاں تک حقیقت ہے کہ انکروچمنٹ جو ہے وہ پہلے خود لگائی جاتی ہے، پھر ہٹوائی جاتی ہے، پھر کچھ معاملات لے دے کے جو ہے ان کو سیٹل ڈاؤن کیا جاتا ہے؟ اس کا سر تھوڑا سا نہیں، یہ اس کا مجھے کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی ہٹوائیں اور لگوائیں. نہیں، ہم اپنا ڈیلی کی بنیادوں پہ انکروچمنٹ کی ٹیم بنی ہوئی ہے جو جا کے وہاں پہ انکروچ تجاوزات کے خلاف کام کرتی ہے. اور کچھ یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے جہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کی پوزیشن ایسی خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، تو لا اینڈ آرڈر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو ہم انوالو کرتے ہیں. وہ جا کے پھر وہ اپنی فورسز کے ساتھ مل کے ہم ان کو کرتے ہیں. باقی دیکھو کچھ سافٹ انکروچمنٹ ہوتی ہے، جیسے ریڑے والے ہیں، ڈیلی ویجز والے ہیں، وہ ہر جگہ پہ بھرے پڑے ہیں. اب آج ہم نے ان کو ایک جگہ سے ہٹا دیا، وہ وہاں سے موو ہو کے دوسری جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں. جا کے وہ اپنا گزر سفر تو کریں گے نا. ڈیلی ویجز والے ہیں، ڈیلی کماتے ہیں، ڈیلی ان کا گزر سفر ہوتا ہے. تو وہ اس طریقے سے یہ انکروچمنٹ میں اب ہم کرتے رہتے ہیں، پھر وہ آگے چلے جاتے ہیں. پھر اس کا کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم ان کو بالکل ہی مکمل طور پہ سامان اٹھاتے ہیں، ان کا ہر چیز کرتے ہیں. لیکن سافٹ انکروچمنٹ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ اتنا کام کرنے کے بعد بھی بلدیہ شرقی جو ہے ہمیشہ تنقید کا نشانہ بنا رہتا ہے. دوسرا دیکھنے والوں کو آپ کی کارکردگی نظر انداز کر کے آپ کی خامیاں ہی کیوں دکھتی ہیں؟ دیکھیں، میں تو اب یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی لیکن میری اپنی نیت ہے، میری اپنی ایک ول ہے، میری اپنی ایک کوشش ہے کہ جس سیٹ پہ اللہ نے مجھے رکھا ہے، گورنمنٹ نے مجھے ذمہ داری دی ہے، اس کو ایک نیک نیتی کے ساتھ میں کام کروں یہاں کی پبلک کے لیے، یہاں کی عوام کے لیے. جو میری طرف سے سہولیات دینی ہے، جو میری طرف سے میرے ڈومین میں جو چیزیں آتی ہیں، میں مکمل ایمانداری اور نیک نیتی سے کام کروں. اور جو لوگ تنقید کرتے ہیں ان کو نظر نہیں آتا ہوگا، جو تعریف کرتے ہیں ان کو نظر آتا ہوگا. تو وہی دیکھنے کا فرق ہے اور کچھ بھی جی نہیں. اچھا سر، بحیثیت ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرقی آپ اپنے ادارے کو اور بلدیہ شرقی کی عوام کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، ادارہ میرا لیفٹ اینڈ رائٹ ہے، ان کے بغیر تو کچھ نہیں ہوں. اور میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے سب آرڈینیٹ کو یا اپنے میرے آفیسرس ہیں ان کو یہ کہوں کہ بھائی اپنی جو ذمہ داریاں ان کے ساتھ جو ہے نا وہ بڑے سنسیئر رہیں، پنکچوئل رہیں، اپنی ڈیوٹی کے ساتھ کام کریں. اور دیکھتا بھی ہوں کہ وہ میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہتے ہیں. اگر وہ نہ ہوتے تو شاید میں یہ کام نہ کرتا. ابھی آپ نے دیکھا ایکسپو اتنا بڑا آئیڈیاز جو ہوا، بڑا فنکشن تھا جس کو فیس کرنا. اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ ڈی ایم سی نے جتنا کام کیا وہ نظر آیا. وہ اللہ نے مجھ پہ کرم کیا، اس کی عزت دی کہ وہاں سے مجھے ایک
ٹی ایم سی ایسٹ کو ایک اپریسیشن لیٹر بھی مل گیا. یہ رب العالمین کا کرم ہے کہ اب کام کر رہے ہیں تو یہ چیز ہو رہی ہے. تو اسٹاف کو یہی ہوگی کہ وہ نیک نیتی سے کام کریں, اپنے افسران کو یہی ہے نیک نیتی سے کام کریں اور اپنے ادارے کے ساتھ سنسیئر رہیں. تھینک یو سر. جی ناظرین, تو آپ نے بلدیہ شرقی کے ایڈمنسٹریٹر رحمت اللہ شیخ صاحب کے تاثرات سنے. انہوں نے ہمارے سوالات کے تفصیلی جواب دیے اور اچھی طرح سے ہمیں کلیئر کیا کہ کہاں پہ معاملات کا بگاڑ ہے اور کہاں پہ معاملات کی بہتری کی راہ نکل سکتی ہے. کرن راجپوت